السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید خلیل اللہ آپ سے پھر ایک دفعہ پھر مخاطب ہے۔ اور آج جو ہم ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ایگ پلانٹ جسے ہمارے یہاں بیگن بھی کہا جاتا ہے، اس کے پلانٹ کے بارے میں ہے۔ آپ چھوٹا سا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گملے میں گملہ کہہ لیں یا اس کو کنٹینر کہہ لیں، اس میں ہم نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایگ پلانٹ کے 3 پودے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نارملی ہر آدمی کی اپنی رائے ہے کہ بعض لوگ جو ہے ایگ پلانٹ کے صرف ایک پودا ایک کنٹینر میں لگاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے 2 یا 3 بھی لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کا پودا جو ہے وہاں لگا رہے ہیں۔ تو نارملی 2 یا 3 پودے ایک کنٹینر میں چلتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس اس وقت ایگ پلانٹ کے اندر فلاورز آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ایگ پلانٹ تو آنا شروع نہیں ہوا، کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تقریباً 15-20 دن کے بعد ایک اور جو ہے ویڈیو بنانی پڑے گی جس میں ہم آپ کو اس کے فروٹ بھی دکھائیں گے۔ اچھا، ایگ پلانٹ کو لگانے کے لیے میں نے پہلے کی طرح دوسرے پودوں کی طرح بیجوں کا انتخاب کیا۔ بیجوں کو میں نے جو ہے یہاں پہ جو مقامی نرسریاں ہوتی ہیں یا پلانٹ شاپ ہوتے ہیں وہاں سے میں نے بیجوں کو لیا اور اس کو جو ہے مارچ کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے پاٹ کے اندر اس کو لگایا گھر کے اندر، کیونکہ یہاں پہ شکاگو کا ویدر ایسا ہے کہ مئی کے بعد جو ہے رات کو ٹمپریچر 50 ڈگری ہوتا ہے، اور یہی ٹمپریچر بالکل جو ہے صحیح ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ لگائیں گے تو پودے یا تو اگ جائیں گے لیکن بڑے نہیں ہوں گے، اور اس میں جو ہے کافی یعنی کہ فروٹ وغیرہ آنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا زیادہ فروٹ حاصل کرنے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو گھر کے اندر ہی گرو کرتا ہوں، اور جب محسوس ہوا کہ ٹمپریچر اب ہو گیا ہے پھر اس کو ہم باہر گھر کے باہر اس کو لینڈ میں لگاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں جو ہے ایگ پلانٹ کا لگایا ہوا ہے۔ ایگ پلانٹ کے بارے میں جہاں تک جانتا ہوں کہ شکاگو کم از کم 150 ورائٹی تو میں نے خود دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت جگہوں پہ اس سے زیادہ بھی ہو۔ تو اس وقت جو آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم دوسرا ایک پودا بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا، اس پودے میں آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر اس میں اس کی آپ کو جو ڈنڈی نظر آ رہی ہے وہ ڈارک پرپل ٹائپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پودا لگایا ہے اس پہ گرین ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ جو ایگ پلانٹ آئے گا وہ گرین آئے گا، ٹھیک ہے۔ گرین بھی ایگ پلانٹ ہوتے ہیں، لیکن ابھی صرف ہمارے یہاں فلاورنگ شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں جب یہ فروٹ بڑے ہو جائیں گے تو ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں جو ہے کون سے کلر کے ایگ پلانٹ لگے۔ سو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پودے کو تیار کرنے کے لیے ہم نے مارچ کے مہینے میں اس کی جو ہے پنیری لگائی تھی، 20 لیے تھے لوکل مارکیٹ سے، اور اس کو گھر کے اندر تیار کیا۔ 15-20 کے اندر کے پودے نکلنے شروع ہوئے، اور سوری جب وہ مئی کا موسم شروع ہوا تو ہم نے اس کو جو ہے گھر سے باہر لگایا۔ کچھ پودوں کو میں نے کنٹینر کے اندر لگایا ہوا ہے، کچھ پودوں کو میں نے یہاں پہ جو ہمارے ساتھ پیچھے لان ہے، بیک یارڈ ہے، اس میں بھی لگایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو پودے ہم نے لگائے ہیں اس پہ کسی قسم کا ہم نے کیمیکل فرٹیلائزر وغیرہ یوز نہیں کیا، ہم نے اس کو آرگینک بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مارچ یا اپریل کے مہینے میں ہم اس میں جو ہے نا اس کی سوائل کو تیار کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے گائے کا جو گوبر ہوتا ہے وہ ہم بازار سے لے لیتے ہیں، یہاں مل جاتا ہے آسانی سے۔ ایک بیگ $6-7-8 کا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو ہم ریشو رکھتے ہیں 1/4 رکھتے ہیں، یعنی کہ 3 حصہ جو ہے وہ ریگولر جو ہے سوائل ہوتی ہے، پوٹنگ سوائل، اور ایک حصہ جو ہے گائے کا گوبر ہوتا ہے، اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بارش وغیرہ میں جو اس میں جو ہے کچھ نرمی پیدا ہو جائے۔ اور بعد میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ گائے کا گوبر لیتے ہیں تو اس میں کچھ گھاس کے اور اس کے دوسری چیزوں کے پودے بھی نکل آتے ہیں، بعد میں ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو
یہ آپ کو میں نے یہاں پہ ایگ پلانٹ کے پودے دکھائے ہیں. اچھا ایک اور ہم اس کا پودا بھی یہاں پہ دکھا رہے ہیں. یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے, اس میں بھی دیکھیں کچھ سائز جو ہے بڑھنا, فروٹ کا جو ہے سائز بڑھنا شروع ہو گیا ہے. تو اگلی ویڈیو میں جو ہم آپ کو انشاءاللہ اس میں سے کچھ پودے بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس ہم پاٹ میں لگائیں وہاں صرف اور صرف ایک ہی کمبینیشن یعنی کہ ایک ہی طرح کے جو ہے پودے لگائے جائیں اور ایک ہی ورائٹی کے لگائیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپس میں پودوں کی ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ نہیں ہوتی ہے. تو ایک ہی ورائٹی کے اگر 2-3 پودے ایک پاٹ میں لگا لی جائیں تو وہ ہیلتھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہے کچھ اور بھی جو میرے پاس پلانٹ ہے میں ان کو بھی آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو نا فلاور آنے شروع ہو چکے ہیں. اور اگر آپ اس میں اور غور سے دیکھیں تو یہ وائٹ کلر کا جو ہے آپ کو فروٹ بھی نظر آ رہا ہے. بعض جگہوں پہ میں نے صرف ایک ہی لگائے ہوئے ہیں پاٹ میں ایک, کیونکہ وہ گملے کا سائز بھی ہوتا ہے. اگر گملے کا سائز بڑا ہے تو آپ 2 یا 3 یا 4 بھی لگا سکتے ہیں اگر بڑا پاٹ آپ نے لگایا ہوا ہے. تو اگر بہت چھوٹا پاٹ ہے 1x1 فیٹ کا تو اس میں ایک ہی لگا دینا کافی ہے. اچھا سب سے زیادہ لوگوں کو شکایت یا کمنٹس یہ آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پودا لگایا ہے اور بڑھنا بھی شروع ہو گیا اور سارے اس کے پھول جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز کو آپ خیال رکھیں کہ اگر بگننگ میں پلانٹ جو ہے اس وقت گرو ہو رہا ہے اور اس کے اگر پھول تھوڑے بہت گر بھی جاتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پلانٹ کو بڑھنے دیں. جب پلانٹ اسٹرانگ ہوگا تو پھر جو ہے اس میں فلاور جب آئیں گے تو اس کو فروٹ لگے گا ٹھیک ہے. تو اگر بگننگ میں 2-4 پھول اگر گر بھی جاتے ہیں یہ نارمل سی بات ہے. اس میں نہ آپ نے کوئی اس میں دوا دینی ہے نہ کوئی قسم کا کوئی اسپرے کرنا ہے. تو بعض دفعہ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ہمارے ایگ پلانٹ کے پودے میں جو ہے کیڑے لگے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں نیم آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں, مگر کسی قسم کا اگر آپ کیمیکلز کا جو ہے وہ کرتے ہیں اس سے ہوگا تو یہ کہ پودا تو آپ کا زندہ رہ جائے گا لیکن اس میں فلاور وغیرہ پھر نہیں آئیں گے. وہ آئیں گے بھی تو اس جو ہے رزلٹ اچھا نہیں ملے گا. تو اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ اس کو جو ہے اگر آپ کی اس میں کیڑے لگ گئے اور تو اس میں آپ گھبرائے نہیں, اس کو آپ کیا کہتے ہیں لیمن کا پانی کا جوس نکال کے اس کا بھی اسپرے کر سکتے ہیں. اور اس میں کیا کہتے ہیں صابن کا پانی سے بھی اسپرے کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ وہ ڈش واشر جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے نہ کریں. جو ریگولر جو سوپ ملتا ہے اس میں جو ہے واٹر کی کوانٹٹی زیادہ رکھیں تو اس میں یہ ہوگا کہ کیڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ وہیں سے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ نکلنے کا چانس نہیں ہوتا ہے. اس پودے کو جو ہے کیا کہتے ہیں کم از کم 2 فٹ کا جو ہے یہ نارملی اس کی گروتھ ہوتی ہے. اور جب یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اس وقت اس میں فروٹ زیادہ لگتے ہیں. اس وقت میرے پاس جو ایگ پلانٹ کے پودے ہیں اس وقت میں نے تقریباً 10 ورائٹی لگائی ہوئی ہے. اور کم از کم میرے پاس اس وقت 20 سے زیادہ پودے ہیں جو اس وقت کیونکہ ابھی سیزن جو ہے نا ابھی سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے. تو ابھی جولائی کا منتھ سٹارٹ ہوا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اگست ہے
اور اگست کے بعد ہمارے پاس سپتمبر ہے اور اکتوبر کے بھی فرسٹ ویک تک جو ہے یہ پودے بڑھتے رہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنے جو پاٹ میں پودے لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈک شروع ہو چکی ہے تو آپ اس کو گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، 1-2 مہینہ اور مزید اس کو چلا کے اس کے فروٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے جو ہے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی ایگ پلانٹ کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس وقت اس کے فروٹ آ چکے ہوں گے، اور تب کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔